الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ایک صحت مند ایمان اور ایک سچے مسلمان کی خوبیوں کا تذکرہ، اخلاق کا تذکرہ اور اس کی نمایاں صفات کی بات چل رہی تھی۔ ایک صحت مند مسلمان کی نمایاں خوبیوں میں جہاں شرم و حیا ہے، وہاں رفیق بالناس، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر، تعلقات میں، معاملات میں، رہن سہن میں نرمی سے پیش آؤ، اور نرمی کا مزاج، سخت گیری پسندیدہ نہیں۔ یہ بہت سخت گیر ہے۔ والد کا مزاج بہت سخت ہے، ساس کا مزاج بہت سخت ہے، استاد کا مزاج بہت سخت ہے، شوہر کا مزاج بہت سخت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں انہیں نرمی پہ کھڑا کر دیں۔ اس گھر میں نرمی ہوتی، اور جس گھر کو اللہ تعالیٰ خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں وہ گھرانہ نرمی سے محروم ہوتا۔ ساس بہت سخت، بہو کی مزاج میں بڑی سختی ہے، خیر نہیں رہتی۔ تو ایک بڑی خوبی ہے مسلمان کی نرم مزاج، تعلقات میں نرمی، معاملات میں نرمی، رویہ نرم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان میں یہ خوبی کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ خوبی ہے۔ اگر اللہ میاں سخت گیری کرتے اور ہر غلطی پہ پکڑ کرتے، کون زندہ رہتا؟ اور اس کی پکڑ سے کون بچتا؟ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں۔ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تم ہر معاملے میں نرمی سے کام لو، نرم مزاج لو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پہ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ اور کسی اور چیز پہ عطا نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ سخت گیری سے کام نکلیں گے، سختی کریں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ معاملات کا بنانا اور بگاڑنا تو اللہ کے اختیار میں، اور اللہ کی پسند یہ ہے کہ نرمی پہ میں فیصلے کروں گا، اور نرمی پہ وہ دوں گا جو سختی پہ نہیں دیا کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جب کسی چیز میں نرمی آ جائے تو وہ اسے خوبصورت بنا دیتی، اور کسی سے نرمی نکال دی جائے تو وہ اسے عیبدار کر دیتے۔ مزاج میں نرمی بہت ہے، اس کی طبیعت میں نرمی بہت ہے۔ یہ آدمی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، محبوب بنا دیتی ہے، قابل احترام بنا دیتی ہے، قابل اکرام بنا دیتی ہے، لوگ اس کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ اور مزاج میں سختی ہو تو یہ اس کے لیے عیب ہے، بچے باپ سے دور ہونے لگتے،
بیوی شوہر سے دور ہونے لگتی ہے، شوہر بیوی سے دور ہونے لگتی ہے، ساس بہو میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہے. کہیں ایسا شخص بیچ میں آ جائے تو لوگ اس سے پریشان ہو جاتے. مزاج کا کیسا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یکون فی شیء الا زانہ، جہاں یہ نرمی آتی ہے وہ اسے خوبصورت کر دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے، بارونق بنا دیتی ہے. اور جہاں سے یہ نرمی نکل جائے تو اسے وہ عیبدار کر دیتی، یہ اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی پسند ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک دیہاتی آدمی، ناواقف آدمی تھا. اس زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، مٹی ہوا کرتی تھی، ریت ہوا کرتی تھی، مٹی ہوا کرتی تھی. ایک دیہاتی آیا اور اس نے وہاں باہر پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے ساتھ ہی. اب نمازی دیکھ رہے تھے، قریب تھا کہ اس پہ اسی دوران اس پہ چڑھائی کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعو، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو. کر لیا نا اس نے، اب تم اس کے اس پیشاب پہ پانی ڈال دو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکلات میں ڈالنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا. نہ واقف تھا، بے خبر تھا، لا علم تھا، تو اس کے ساتھ معاملہ نرمی سے کرو. تو چھوڑ دو، نرمی کا معاملہ فرمایا. پھر فرمایا بشرو، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کی بھی آسانی کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو. یہ پسند طبیعتیں ہیں. اگر آپ سختی کریں گے، سخت رویہ اختیار کریں گے اور آپ کا معاملہ سختی کا ہوگا تو دل میں نفرت پیدا ہوگی، کدورت پیدا ہوگی، دوریاں پیدا ہوگی، طبیعتیں اس ماحول میں اکتانے لگیں گی. اور نرمی کریں گے، سہولت پیدا کریں گے تو طبیعتوں کے اندر قبولیت آئے گی، آسانی پیدا کرو. تو آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. ہاں اولاد کے ساتھ، اولاد ہے، تربیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نرمی ضرور کیجئے، قریب ضرور کیجئے، لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے تنبیہ کرنا بھی اس کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ترغیبات بھی ذکر کی ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. اور کہیں فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑی بڑی سخت. ٹھیک ہے، تو تربیت کے لیے کبھی کبھی تنبیہ کرنا یہ تربیت کا حصہ ہے. لیکن عام مزاج میں، گفتگو میں، رویے میں، تعلقات میں، انداز میں نرمی کا برتاؤ، اس سے آدمی کی شخصیت میں محبوبیت آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے پیار سے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا نا تو جو آپ کے ارد گرد ہر وقت آپ کے ارد گرد مجموع ہوتا ہے اور آپ سے پیار کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نہ ہوتا آپ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ ہر وقت اکٹھا ہے. سبحان اللہ، آپ کا مزاج ایسا تھا جس سے ملتے وہ سب سے زیادہ آپ مجھ سے اچھا برتاؤ کرو.
ہر ایک سمجھتا سب سے زیادہ مجھ سے آپ پیار کرتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ میاں اپنے پیارے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ جو آپ کے ارد گرد مجمع اکٹھا رہتا ہے یہ کوئی نہ ہوتا، سب بکھر جاتا. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، فرعون کے پاس جاؤ، ہے بڑا سرکش لیکن بات نرمی سے کرنا. سبحان اللہ، بات نرمی سے کرنا. فقولا له قولا لینا، بات نرمی سے کرنا، پتھر نہ مارنا. تو بات میں بھی پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سامنے والے کو شرمندہ تو نہیں کرنا، رسوا تو نہیں کرنا، اس کے دل میں بات اتارنی ہے. کس طرح وہ بات کو قبول کر لے، تو ایسا عنوان پیش کرنا، ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا، ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا جس میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہو. بزاول آدمی سختی کی باتیں کرتا ہے تو اس وقت ماحول میں کچھ داد تو مل جاتی ہے، تالیاں تو بچ جاتی، لیکن دل میں بات نہیں اترتی. ایک آدمی ناواقف ہے اور نہیں جانتا، اگر آپ اس سے نرمی سے بات کریں گے اور نرم عنوان سے بات کریں گے اور الفاظ کا انتخاب ٹھیک کریں گے تو امید ہے اس کے بعد دل میں بات اتر جائے گی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو بیچارہ نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ ارفقی، نرمی کیا کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے کو خیر دینا چاہتے ہیں اور اس گھر میں خیر بھیجنا چاہتے ہیں تو انہیں اللہ رب العزت نرمی کی رہنمائی فرماتے. عائشہ رضی اللہ عنہ، نرمی سے معاملہ کرو. اذا اراد اللہ بقوم خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اللہ میاں نرمی کو ڈال دیتے. تعلقات میں نرمی، معاملات میں نرمی، بات میں نرمی، رویے میں نرمی. انعام سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ کس شخص پہ آگ حرام ہوگی اور کون آگ پہ حرام ہوگا. کس شخص پہ آگ حرام ہوگی اور کون آگ پہ حرام ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحرم علی کل قریب ہین لین سہل، ایسا شخص جو لوگوں کے قریب ہونے والا، نرمی کرنے والا، سہولت کرنے والا، یہ وہ ہے جو آگ پہ حرام ہوگا، آگ اس پہ حرام ہوگا. نرم مزاج. کسی گھر میں اگر نرمی آئے اور کسی کی زندگی میں اور کسی کے اخلاق میں یہ نرمی آ جائے تو اس نے بہت ساری خیریں سمیٹ لیں، اس سے بہت ساری خیریں پھیلتی ہیں. اور اللہ حفاظت فرمائے کہیں سخت مزاج ہو، سخت گیری والا حالہ مزاج ہو تو اس گھر سے اور اس زندگی سے بہت ساری خیریں دور چلی جاتی، بہت ساری خیروں سے وہ گھرانہ اور وہ زندگیاں معروم ہو جاتی. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی زندگی دے اور ایمان والی یہ صفات بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مسلمان اور ایک المؤمن الحق، سچا ایمان والا، اس کی جو نمایاں خوبیاں بتلائی ہیں جس سے وہ معاشرے اور سوسائٹی میں دوسروں سے بہت ممتاز ہوتا ہے. بتائیے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، مسلمان ہمیشہ دیانتدار ہوا کرتا ہے. یہ خوبیاں بتائی ہیں، اور مسلمان دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث نہیں بنتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اسلام کی اور ایک مسلمان کی جو بہت ہی نمایاں خوبی ہے وہ ہے حیا. آپ فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر دین کا کوئی نمایاں خلق ہوتا ہے جس میں اس دین پر بہت زور اور بڑی خاص توجہ دی جاتی. اسلام کا جو نمایاں پہلو ہے اور اس کی جو نمایاں خوبی ہے وہ حیا ہے. اسلام میں اس پر بہت توجہ دی جاتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مسلمان کا بہت نمایاں وصف ہے. لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. حیا مسلمانوں کا ایک نمایاں وصف ہے اور ایک نمایاں خلق ہے جس سے وہ دوسروں سے بہت مختلف ہوتا ہے، حیا والا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الایمان والحیا قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے. جہاں ایمان ہوتا ہے، صحت مند ایمان، وہاں حیا ضرور ہوتا ہے، اور جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے وہاں سے حیا بھی چلا جاتا ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، ایسا نہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے. جہاں صحت مند ایمان ہوگا وہاں حیا ضرور ہوگا، اور جہاں حیا ہے وہاں ایمان ضرور ہوگا. تو یہ ایک مسلمان کا ایک نمایاں وصف ہے. ایک سچے مسلمان، ایک سچا ایمان والا، اور ایک مسلمانوں کے گھرانے میں حیا ضرور ہوگا. ایک مسلمان کی زندگی میں حیا ضرور ہوگی. ایک مسلمان سوسائٹی میں وہ شرم و حیا کا بہترین نمونہ ہوگا. ایمان والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، بلکہ سارے نبیوں کا یہ ارشاد ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. جہاں سے حیا چلا جائے وہاں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کی زندگی سے یا کسی کے گھر سے یا کسی سوسائٹی سے یا کسی معاشرے سے حیا چلا جائے پھر وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا. ہاں، حیا نہیں تو ہو سکتا ہے. حیا نہیں ہے تو یہ کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایسے جو شرمناک واقعات آتے ہیں کہ سکے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا، اور سکے رشتوں کے اندر بھی فاصلہ اور حیا کا نہیں رہتا. جب بے حیائی آتی ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. پھر یہ سارے شرمناک واقعات سوسائٹی میں پیش آتے. تو ایک سچے مسلمان کی زندگی شرم و حیا پہ ہوتی. بے حیائی کی اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. بے حیائی آتی وہی ہے جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے، اسلام جا چکا تھا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الحیاء لا یاتی الا بخیر. جہاں حیا آئے گا وہاں بھلائی آئے گی، جہاں حیا آئے گا وہاں خیر آئے گی، جہاں حیا آئے گا وہاں اچھائی آئے گی، جہاں حیا آئے گا وہاں تعمیر ہوگی، جہاں حیا آئے گا وہاں صحت آئے گی، اور جہاں بے حیائی آئے گی وہاں تخریب آئے گی.
وہاں برائی آئے گی، وہاں بربادی آئے گی، وہاں ہلاکت آئے گی۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا تو خیر دے کے آتا ہے۔ اور فرمایا الحیاء خیر کلو، حیا تو سراپا ہی خیر ہے۔ الحیاء کلہ خیر، تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی نقصان کی چیز ہی نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، 70 سے زائد، اور اس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑھیا لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من ایمان، لیکن حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ 70 بتائے، پہلا بتایا، آخری بتایا، اور پھر اس میں حیا کو پھر نمایاں کیا اور اللہ کے نبی نے۔ حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ حیا بڑی دولت ہے۔ دیکھو نا، اگر بچے کو شرم و حیا ہو تو بس اوقات وہ اپنے باپ اور اپنے بڑوں کے سامنے ناشائستہ حرکت نہیں کرتا، مجھے حیا آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ نکل جائے تو اپنے بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھے گا، اور اپنے بڑوں کے سامنے کیا کر رہا ہوگا۔ تو حیا ایک اندر کی طاقت ہے جو آدمی کو بہت ساری ناشائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے۔ نہیں، والد نہ دیکھے، والدہ کو پتہ نہ لگے، حیا ہے نا اندر ایک۔ لیکن جب آدمی بے حیا ہو جائے، ان کے سامنے بھی کر رہا ہوگا، اور جب پورا گھرانہ ہی حیا سے خالی ہو جائے تو ایک دوسرے کے سامنے کیا کچھ کر رہے ہوں گے، اور جب پوری سوسائٹی شرم و حیا سے خالی ہو جائے کیا حال ہوگا۔ پھر اس انسان نما جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہو۔ جانوروں میں حیا نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرے جانور بھی دیکھ رہے، ضروری پرواہ نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ کھلے سڑک پہ بے حیائی ہو رہی ہوگی تو گزرنے والا کہے گا بھائی تھوڑا سا کونے پہ ہو جاؤ، اگر یہ گندگی کرنی ہے تو تھوڑے سے کونے پہ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ آج مغرب کا بے حیا معاشرہ، ساری گندگیاں موجود ہیں، بلکہ صرف وہاں گندگیاں نہیں ہے، پوری دنیا میں اس گندگی کو عام بھی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس گندگی کو گھر گھر پہنچا بھی رہے ہیں، تاکہ کہیں ان کے نزدیک تو شرم و حیا جراثیم ہے نا بیماری کے، ان کے ہاں شرم و حیا بیماری کی جراثیم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جراثیم کہیں ہمارے معاشرے میں لگنے نہ پائیں، اس لیے وہ بچوں کو شروع سے سوئمنگ کرواتے ہیں، پھر مخلوط ماحول میں پڑھاتے ہیں، پھر یونیورسٹیوں تک اکٹھا رکھتے ہیں، پھر دفتر اور کالج، دفتر میں اور زندگی کے معاملات میں ساتھ بٹھاتے ہیں، تاکہ کہیں یہ بیماری ان میں آ نہ جائے۔ ان کے ہاں تو شرم و حیا بیماری ہے، مسلمانوں کے ہاں شرم و حیا اخلاق ہے، شرم و حیا خلق ہے، ان کیا عیب ہے، ہمارے ہاں تو یہ خوبی ہے۔ اس لیے انگریزی میں آپ کو حیا کا لفظ ملے گا بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا، حیا کیا ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوبی ہے، اور ان کے پوری تہذیب بے حیائی پہ کھڑی ہے، اور اس گندگی کو وہ دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں، شرم و حیا نہ رہے۔ اور ہمارا پورا دین حیا پہ کھڑا ہے، ہماری پوری تہذیب، ہماری پوری قدریں، ہمارے پورے اقدار شرم و حیا پہ۔ باپ سے بیٹا حیا کرتا ہے، ماں سے بیٹی حیا کرتی ہے، چھوٹے بڑوں کا لحاظ اور حیا کرتے ہیں، بوڑھوں کا لحاظ اور حیا ہے۔ یہ ہمارے تو ہے ہی پوری تہذیب حیا پہ، حیا، لحاظ، یہ اندر ایک طاقت۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خلق الاسلام، اسلام کا ایک خلق جو بہت نمایاں ہے اسلام کا، وہ ہے حیا، وہ شرم و حیا۔
جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا بڑھیا ایمان ہوگا، جتنی اچھی اسلام کی زندگی ہوگی، اتنا اچھا حیا ہو، اتنا اچھا حیا ہوگا اس معاشرے کے اندر. تو بہت نمایاں خوبی ہے. تو اسلام، مسلمان جو حقیقی ہوتا ہے اور حقیقی معاشرہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس میں شرم و حیا ہوتی. اور جہاں کوئی آدمی اس شرم و حیا کے لیے خطرہ بنے، مسلمان معاشرے میں کوئی اس شرم و حیا کی باڑ کو گرانے لگے اور اس شرم و حیا کے جیسے کہیں کہ خوبصورتی کو پامال کرنا چاہے، زنا کر لے، زنا کر لے، بدکاری میں مبتلا ہو، تو اسے اسلام ایک ایسی سزا دیتا ہے کہ پورے معاشرے کے لیے عبرت کی چیز بنے. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. مرد یا عورت انہوں نے زنا کیا اور بغیر شادی شدہ ہے، انہیں مجمع کے سامنے 100 کوڑے مارو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون. ایمان والے ہو تو یہاں نرمی نہ دکھانا. فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. بڑا ایمان والوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے سزا دو. اچھا، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے. یہ قانون اور ضابطہ اللہ نے دیا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، قرآن میں محفوظ ہے، یہ اسلامی حدود میں ہے. کیونکہ یہ شخص مسلمان معاشرے کا جو جوہر ہے، شرم و حیا، یہ اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے. اس نے اسے پامال کیا ہے، اسے عبرتناک سزا دو. یہ قابل برداشت نہیں ہے یہ گندگی. اور اگر شادی شدہ ہو اور پھر انہوں نے یہ گندگی اور بدکاری کی، فرمایا پھر پتھریں مار مار کے انہیں سنسار کر دو. پتھر مار مار کے سنسار کر دو. تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں میں بے حیائی کھلے عام ہو اور چکلے خانے مسلمان سوسائٹیوں میں اور ملکوں میں، تصور نہیں تھا. یہ تو جہاں سے ایمان رخصت ہوتا ہے وہاں لوگ گندگی کے لیے اپنے گھر کرائے پہ دیتے ہیں، وہاں گندگی کے لیے لوگ اپنے جسے کہیں گے چیزیں کرائے پہ دیتے ہیں، وہاں لوگ اس قسم کے گندے کاروبار سے حرام مال کماتے ہیں. مسلمانوں میں یہ نہیں تھا، مسلمانوں میں تو اس کا تصور نہیں. حیا، ایمان دونوں ساتھ ساتھ، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ گندگی اسی معاشرے میں قابل قبول ہوتی ہے اور اسی سوسائٹی کے اندر پھلتے پھولتے نظر آتی ہے جہاں ایمان کی حقیقت جا رہی ہوتی، جہاں اسلام کی روح پر موت طاری ہو چکی ہوتی، وہاں یہ گندگی پھلتی پھولتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین جو میں اسلام لے کے آیا ہوں، اس کی نمایاں خوبی شرم و حیا ہے. تو ایک سچا مسلمان اور ایک المؤمن الحق، ایک سچا ایمان والا، اس کی جو نمایاں خوبی ہے اس کی زندگی شرم و حیا پہ ہوتی ہے، اور ایک مسلمان گھر کی زندگی شرم و حیا پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک مسلمان سوسائٹی کی زندگی شرم و حیا پہ کھڑی ہوتی ہے. نمایاں خوبی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی زندگیاں اور اپنے گھروں کی زندگیاں اور اپنے بچے بچیوں کی زندگیاں ایسے ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ان کا یہ جوہر ہمیشہ محفوظ رہے، ان کی یہ خوبی ہمیشہ محفوظ رہے. قرآن میں ایک ہدایت ہے، فرمایا جب بچے چھوٹے ہوں اور ماں باپ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے، رات عشاء کے بعد آرام کر رہے ہوتے، یا دوپہر کے وقت اپنے زائد کپڑے اتار دیتے، یا صبح فجر سے پہلے اپنے زائد کپڑے اتار دیتے. تو قرآن میں ہدایت کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء.
یہ 3 وقت ایسے ہیں اگر کوئی معصوم بچہ، چھوٹا بچہ اماں ابا کے کمرے میں آئے تو اجازت لے کے آئے. سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ اس کی کہیں نظر ایسی حالت پہ نہ پڑے جس سے اس کا شرم و حیا متاثر نہ ہو. اللہ. قرآن کی آیتیں، کئی ساری آیتیں. نماز بھی اتنی تفصیل نہیں ہے، نماز کی قرآن میں تفصیل نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیا نماز پڑھو، یہ کہہ دیا زکوٰۃ دے دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی خود وضاحت فرمائی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے تفصیل بتا دی. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اور ماں باپ ان 3 اوقات میں آدمی اپنے زائد کپڑے اتار دیتا ہے اور وہ کمرے میں جانا چاہتا ہے، پہلے اجازت لے پھر اندر داخل ہو. معصوم بچہ ہے، اس کے اندر ایک حیا ہے اور اس کے اندر حیا کا جوہر ہے، کہیں وہ چٹکنے نہ پائے، کہیں وہ متاثر نہ ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیے ہمارا دین ان چیز کا کتنا لحاظ کرتا ہے اور کتنے اس دولت کی حفاظت کا اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح زندگی نصیب فرمائے اور اسلام مسلمانوں کی صحیح تہذیب نصیب فرمائے اور ایمان کی حقیقت اور اس کی نمایاں صفات نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک وحسن عبادتک، نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ہماری بات چل رہی تھی ایک صحت مند ایمان کی زندگی، ایک سچا مسلمان شریعت کے آئینے میں اس کی صحیح اور سچی تصویر کیا ہے. تو اسی میں یہ بات بھی ہے کہ ایک سچا مسلمان اور ایک صحت مند ایمان اچھے اخلاق پہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرمایا کرتے تھے کہ بار بار ہم نے اللہ کے نبی کی یہ بات سنی، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بھلا آدمی وہ ہے اور تم میں اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے. فحش گوئی، بد گوئی، لیس من الاسلام فی شیء، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تم میں اچھا مسلمان وہ ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے اخلاق، نماز بھی اچھی، روزہ بھی اچھا، زکوٰۃ بھی اچھی، لیکن ایک سچے مسلمان کا اخلاق بھی اچھے ہوتے، نماز بھی اچھی ہوتی، زکوٰۃ بھی بڑی ادا کرتا ہے، روزے کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مخلوق کے ساتھ بھی برتاؤ بہت اچھا ہوتا، کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اور کیوں نہ ہو، ایک سچا مسلمان پیارے نبی کا سچا پیروکار ہوتا ہے، اور پیارے نبی کا تعارف یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق پر فائز، آپ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر فائز. ایک سچا مسلمان تو تبھی کہلائے گا نا
جب وہ سچے نبی کی زندگی کی پیروی کرے گا، آپ کے اچھے اور بڑھیا اخلاق اپنائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے میرا محبوب وہ ہے، اور کل قیامت میں جس کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے، یعنی اللہ کے نبی کو وہ مسلمان بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کی نشست کل قیامت میں اللہ کے نبی کے بہت قریب ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ احبکم الی احسنکم خلقا وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، اس کی نشست، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، میرا ناپسندیدہ اور مجھ سے دور، اور مجھ سے دور کون ہوگا؟ جو بہت باتونی ہو، باتیں بناتا ہو، اور باتوں میں تکلفات کرتا ہوگا اور تکبر کرتا ہوگا، تکبر کر، یہ مجھ سے بہت دور ہو۔ ان کمزوریوں کے ساتھ وہ میرا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، اور زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے، اور پوری رات گزار دے، اور پوری زندگی ایسا کر لے، جو مرتبہ اور مقام اسے ملے گا اچھے اخلاق والا بھی اسی مرتبے میں فائز ہوگا۔ اچھے اخلاق سے بس اوقات آدمی اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی، اور بس اوقات اپنی ذات کی قربانی دینی پڑتی، نفس کی قربانی دینی پڑتی۔ سچائی سے کام لینا، دیانت سے کام لینا، وقت پر وعدہ پورا کر دینا، اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا، بس اوقات نظر آتا ہے استعمال میں نقصان ہو جائے گا، اور بس اوقات معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اچھا نہ کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرنا، تو اس کے لیے نفس کو منانا پڑتا ہے، طبیعت کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، مشقت ہے۔ تبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک سچا مسلمان اچھے اخلاق والا ہی ہوا کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو، اور یہی اس کی اچھائی ہے، یہی اس کے کمال ایمان ہے کہ اس کے اخلاق اچھے، کہ اخلاق اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، کمال ایمان اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق والا روزے دار، تہجد گزار، اس کا مرتبہ پا لیا کرتا ہے، اخلاق اچھے۔ ایک صحابی فرمانا کہ اسامہ ابن شریک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے متوجہ اور سکون سے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ما یتکلم منا متکلم، ہم میں سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، خاموش یکسو ہو، اور اتنے سکون سے کہ اگر جیسے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ من احب عباد اللہ الی اللہ تعالی، اللہ کے ہاں لوگوں میں کون زیادہ پیارا ہے اور کون اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہنے لگے الا ادلکم علی خصلتین، ہم تمہیں دو اچھی خوبیاں بتائیں، وما اخف علی الظہر، اگرچہ وہ پشت پہ بہت ہلکی ہیں، واسقل فی المیزان من غیرہما، لیکن میزان کے ترازو میں وہ بہت بھاری ہیں، یعنی اس کو اپنانا آسان ہے لیکن میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ قال بلا یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر فرمانے کے، میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ فرمانے کہ علیک بحسن الخلق وطول الصمت، اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا۔ پھر اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمانے لگے یہ وہ خوبیاں ہیں کہ اس جیسی خوبصورتی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی، جو خوبصورتی ان دو خوبیوں سے انسان میں ہو سکتی ہے اور کسی چیز سے ایسی خوبصورتی آدمی میں نہیں آ سکتی۔ آدمی کی زندگی میں کشش، یہ وہ دو خوبیاں ہیں آدمی میں آ جائیں تو اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس کی کشش بڑھ جاتی ہے، اس کی شخصیت بڑی ہو جاتی۔ کم بولنا، اچھے اخلاق۔ قیامت کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا، نیکیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ رہا ہے، گناہوں کی اور خطاؤں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک پرچہ آتا ہے اور نیکیوں کے پلڑے میں آتا ہے، وہ ایک دم ایسا بھاری ہو جاتا ہے کہ خطاؤں کا پلڑا ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ کون سا ایسا بات؟ فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو عمل سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ یقین جانیے اچھے اخلاق والا جس مجمع میں رہتا ہے، گھر میں باہر میں، جہاں اکٹھ رہتا ہے، جہاں مجموعہ ہوتا ہے، جہاں کچھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں رہتا ہے اس کی شخصیت پرکشش ہوتی، محبوب ہوتی، پسندیدہ ہوتی، لیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا نا، مٹی اگر اپنی جگہ پہ رہے تو بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی، لیکن اگر یہی مٹی گرد بن جائے اور آنکھوں میں پڑے، لوگ جھاڑ دیتے، لوگ جھاڑ دیتے۔ تو مٹی سے بنا انسان اگر عاجزی کرے گا نا تو بہت قیمتی ہے، تکبر کرے گا لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا۔ یہ مٹی کی خوبی ہے، ایک بیج ڈالیں گے کئی دانے واپس کرے گی۔ یہ مٹی سے بنے اچھے انسان ایک ہی خوبی ہے کہ لیتا کم ہے دیتا زیادہ ہے، مانگتا کم ہے، میرا حق میرا حق، اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں حقوق ادا کیسے کروں۔ یہ مٹی کی خوبی ہے کہ کوئی چیز گر جائے تو چھپا لیتی، جذب کر لیتی ہے۔ یہ مٹی سے بنے اچھے انسان کی خوبی ہے، کسی کمزوری دیکھ لے پردہ ڈال دیتا، ستر پوشی کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا کرے گا، کل قیامت میں اللہ ایسا کریں گے اس کے ساتھ۔ یہ مٹی کی خوبی ہے، تو مٹی سے بنا اچھا انسان، اس میں یہی اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اخلاق اچھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اچھے اخلاق کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق میں سب سے کم درجہ اخلاق وہ ہے انصاف، اعلیٰ درجہ تو بہت ہے، احسان، ایثار، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے۔
کم از کم درجہ اخلاق کا کیا ہے؟ عدل، انصاف. کیونکہ اگر اس سطح پر بھی نہیں ہے تو پھر ظالم ہے، اگر عدل بھی نہیں ہے تو پھر ظالم ہے. اور عدل کا معیار کیا ہے؟ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. یہ ہے عدل کہ جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو تم اپنے لیے چاہ لو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہ لو. یہ ہے عدل. میں نہیں چاہتا کوئی میرے پیٹھ پیچھے میرے تذکرے برے کرے، تو کوئی مسلمان بھی تو نہیں چاہتا، کوئی بھائی بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا میں کسی کی ٹو میں رہوں، اس کے چھپے رازوں کو تلاش کرتا رہوں، ڈھونڈتا رہوں، تو دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی میرے بارے میں بدگمانی کرے، تو دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی میرے سے وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے. میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ معاہدہ کرے اور پھر اس کی پاسداری نہ کرے. میں نہیں چاہتا کوئی میرے ساتھ جھوٹ بولے، تو بھائی دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کوئی میری عزت نفس مجروح کرے، دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. تو جو تم نہیں چاہتے وہ دوسرے بھی نہیں چاہتے. تو عدل اسی کا نام ہے کہ جو تم اپنے بھی نہیں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی اختیار نہ کرو. میرا نوکر ہے، میرا ملازم ہے، میرا ماتحت ہے، میں اس کی عزت نفس مجروح کروں، تو میں تو نہیں چاہتا میری کوئی عزت نفس مجروح، تو وہ بھی نہیں چاہتا. تو یہ پوری خوبصورت زندگی ہے مسلمان معاشرے کی کہ ہر ایک اچھا مسلمان اچھے اخلاق پہ کھڑا ہو. کم از کم اخلاق اتنا تو ہو کہ انصاف ہو. میں نہیں چاہتا کوئی میرے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو تم بھی نہ بنو. میں نہیں چاہتا میں کوئی میرے لیے کانٹا بنے، تمہاری زندگی میں دوسرا کوئی نہ چبھے نا. میں نہیں چاہتا کوئی اپنی زبان پہ میرے لیے کانٹا رکھے، زبان کے ڈنگ مارے، تو دوسرا بھی تو نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کسی کی زبان کے اندر کڑواہٹ ہو، تو دوسرا بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق نصیب فرمائے. ہاں میرے عزیزو، اچھے اخلاق کے ساتھ فرائض اور واجبات، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے بھی انشاءاللہ بہت بڑا مرتبہ ملے گا. اور اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے بہت بڑی نیکیوں کا ڈھیر بھی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا. بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جائے گا. اخلاق اچھے ہو، اچھے اخلاق. آدمی چوری پہ معافی مانگ لیتا ہے، شراب پہ معافی مانگ لیتا ہے، ہاں مخصوص گناہ ہے ان پہ معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اخلاق کی جو کمزوریاں ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس پہ معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، بندوں سے بھی نہیں مانگتا. لیکن یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ بھی نہیں معاف کرتے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا. ایسا سنگین گناہ ہے یہ. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ دعا سکھائی بھی کہ جب تم آئینہ دیکھو نا تو یوں کہا کرو اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ آپ نے میری چہرہ کتنا خوبصورت بنایا، میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے. سبحان اللہم احسنت خلقی، اللہ آپ نے میرا خلق جسم اچھا بنایا ہے، چہرہ اچھا بنایا ہے. فاحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. اللہ سے آدمی مانگتا بھی رہے، کوشش بھی کرتا رہے، اور اللہ کریم سے کمیوں پہ معافی مانگتا رہے. اللہ کریم سی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کل قیامت میں اچھے لوگوں ہی کے ساتھ اشر فرمائیں. کوشش تو کی ہے نا، اپنی سے تو کوشش کی. بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی بس اوقات دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ کا ایک شخص ہے، بات سخت کہہ دی، انہیں بری لگی، فوراً کہہ رہے بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. کون اتنا بڑا آدمی معافی مانگ رہا ہے؟
کہا میں تو نہیں بولوں گا، میں تو نہیں بولوں گا۔ حضرت صدیق فرمان لگے رضی اللہ، بھائی بول دے ورنہ میں تجھے تیری بات اللہ کے نبی سے کہہ دوں گا۔ بنو سلمہ کے لوگ آئے، کہنے لگے عجیب بات ہے، کہا بھی خود ہے، شکایت بھی خود لگائے گا۔ وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، کہنا جانتے ہو یہ حضرت صدیق ہیں، اگر اللہ کے یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، یا رسول اللہ میں نے اسے یہ کہہ دیا ہے، اب میں اسے کہہ رہا ہوں تم بھی مجھے یہی کہہ دو تاکہ برابری ہو جائے، اللہ کے آپ مواخذہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما اس نے بنو سلمہ کے شخص سے کہا تم کہو تو نہیں لیکن یوں کہہ دو اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر۔ اللہ تعالیٰ تو انسان ہے، اونچ نیچ تو گھروں میں بھی ہو جاتی ہے، آدمی اکٹھا رہتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن اچھا انسان جلدی اپنی غلطی کا اقرار کر لیتا ہے، یہ اچھا، اللہ کو یہ پسند ہے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ امت کے بہت بڑے آدمی، بلکہ اس امت کے سب سے بڑے آدمی، ایمان اسلام کے لحاظ سے اس امت کی سب سے بڑی شخصیتیں دو ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ بات ہو گئی آپس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، گھر چل دیے۔ ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بھائی معاف کر دو نا، معاف کر دو۔ گھر پہنچ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، کیواڑ بند کر دیا ناراضگی میں۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی سخت بات کہہ دی، عمر کو بری لگی، ناراض ہو گئے ہیں، آپ میری سفارش کریں نا کہ عمر مجھے معاف کر دے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ٹھنڈی ہوئی ہے، فوراً خیال آیا کہ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو اللہ کے نبی محسوس کریں، دوڑے اور سیدھے حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالیٰ، گھر میں نہیں ہے، سمجھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں میں بیٹھ کر فرمانا یا رسول اللہ آپ انہیں کہہ دینا مجھے معاف کر۔ ادھر حضرت عمر فرمانا یا رسول اللہ آپ حضرت صدیق سے کہیں مجھے معاف کر۔ سبحان اللہ، دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی زندگی۔ کمیاں تو ہو جائیں گی، ساتھ جو ہیں زبان بھی پھسل سکتی ہے، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے، آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے تو بس اوقات اس کی ناگواری سخت پیش آتی ہے، لیکن اس صحت مند ایمان معافی کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور سامنے والا بھی اگر ایمان والا ہو تو وہ بھی معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، وہ بھی معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ایمان دے دے، اچھے اخلاق دے دے، بڑھیا اخلاق دے دے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد۔ ہماری بات چل رہی تھی المؤمن الصادق، المؤمن الحق، ایک سچا مسلمان شریعت کی نظر میں، قرآن کے آئینے میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی زندگی کی خد و خال کیا ہوتا ہے، ایک سچا مسلمان کیسے ہوتا۔ ہم ہے تو نہیں، دیکھ تو لیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے مانگ لیں اور کوشش کرتے رہیں
اللہ رب العزت کل ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرما دے. نجات کے فیصلے، اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے، عزت اور سعادت کے فیصلے سچے ایمان والے کے ساتھ ہیں، سچے مسلمان کے ساتھ ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کریم فرمانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اہل ایمان کی مدد کریں. کی بات سچے ایمان والوں کے ساتھ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ کہ تم اپنے ایمان میں سچے ہو. عزت تمہیں ملے گی، عروج تمہیں ملے گا، سعادت تمہارے قدموں میں آئے گی، اللہ کی مدد نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن مسلمان سچا ہو. تو سچے مسلمان کی خوبیاں اور زندگی ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا اللہ سے تعلق، اللہ کے بندوں سے تعلق، اولاد سے تعلق، اپنے گھر والوں سے تعلق، اقربا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق. یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمان، ایک سچا مسلمان ایک معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد ہوتا ہے، مفید شخص ہوتا. عمارت ہونا، اس عمارت میں ایک اینٹ خراب ہو پوری عمارت کو نقصان پہنچا سکتا. کمزور ہے، ناقص ہے، تو وہ پوری عمارت کی خوبصورتی کے لیے داغ بن سکتا ہے، بدنمائی کا باعث بن سکتا. تو اسلامی معاشرے کے لیے ایک سچا مسلمان بدنما نہیں ہوتا، خوشنما ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی. اب یہ لوگ اجتماع یہاں اعتکاف بیٹھیں گے. اب اجتماع میں ایک آدمی، اعتکاف کے مجمع میں ایک آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہو، دعائیں مانگتا ہو، قیام کرتا ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، تو اس پورے اجتماعی ماحول کے لیے وہ تکلیف کا باعث. تکلیف کا باعث. اور ایک ہے فرائض پورے کرتا ہے، واجبات پورا کرتا ہے، پوری رات تو قیام نہیں کرتا، زیادہ نفلیں بھی نہیں پڑھتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، تو اس اجتماعی ماحول کے لیے وہ سرمایہ ہے کہ نہیں؟ ایک مفید فرد ہے کہ نہیں؟ یہی اسلامی معاشرے کا حصہ تعلق ہے کہ اگر معاشرے میں ایک آدمی اپنی ذات میں بہت اچھا نمازی ہے اور بہت اچھے روزے دار ہے اور بہت عبادت گزار ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں. ایک سچا مسلمان تو عبادت بھی اچھی کرتا ہے اور اس کا کردار اور اخلاق بھی اچھا ہوتا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صحابی سعد کے ہاں گھر گئے اور 3 دن وہاں ٹھہرے، اور 3 دن کے بعد فرمانے لگے سعد ہم تمہارے گھر اس لیے ٹھہرے تھے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر خوبی کیا ہے، اور تم تو فجر کی نماز میں اٹھتے ہو اور خوب رات کو میٹھی نیند لیتے ہو، اذان ہوتی ہے تم اٹھتے. لیکن حضرت عبداللہ فرمانے لگے ایک بات میں نے دیکھی حضرت سعد میں، ایک چیز دیکھی میں نے
جب بھی کروٹ لیتے تھے تو ان کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوتا تھا، غفلت میں نہیں سوتے تھے. اور جب ان کے ساتھ نشست بیٹھنے کا موقع ملتا تو کسی کی برائی کی تذکرے نہیں ہوتے تھے. لیکن میں نے ان کی عبادت معمولی سمجھی کہ اتنا بڑا مرتبہ کہ انہیں جنت کی بشارت مل رہی ہے اور صبح اٹھتے ہیں، کوئی خاص عبادت بھی نہیں. اتنی عبادت تو ہر مسلمان کرتا تھا. تو اپنی بات بتائی کہ میں نے تو تم خلوتوں تنہائیوں کی مناجات اور عبادت دیکھنے آیا تھا، وہ تو میں نے دیکھی نہیں، اور تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے. تو جب جانے لگے سعد نے بلایا، کہا ایک بات ہے، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، کھوٹ نہیں ہے، میں سب کی خیر خواہی چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے ھذا لا نطیق بہ، یہی تو ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. یہی تو ایک اسلامی معاشرے کا اثاثہ ہے، بلکہ ایک اسلامی گھرانے کا اثاثہ. جہاں اجتماعی ماحول ہے، ایسا آدمی دوسروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، راحت کا باعث ہے، سکون کی چیز ہے، لوگ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، وظیفے کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن ہر آدمی اس سے تکلیف میں ہے. ہمارے یہاں مساجد میں ہوتا نا، کوئی آتا پہلے آ کے جان نماز بچھا دیتا ہے، کوئی پہلے آ کے کرسی لگا لیتا ہے، کوئی بعد میں آتا ہے آگے پہنچ جاتا ہے. وہ بیچارہ سمجھتا ہے اس کا نام بزرگی ہے. ارے میاں، اس کا نام بزرگی نہیں ہے. تمہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں کھڑا ہونا بزرگی ہے. یہ بیچارہ سمجھتا ہے اس کا نام بزرگی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھ. پہلی صف میں نماز پڑھنا اس وقت بزرگی ہے جب تم سب سے پہلے آؤ، تب بزرگی ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا ہے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تم دور سے استلام کر لو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جیسے تم نے اس کو بوسہ دے دیے. تکلیف نہیں دینی بھائی. مسلمان ایک اجتماعی ماحول میں پھول کی طرح ہوتا ہے کہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتا، ہر ایک کے لیے خوشبو کا باعث بنتا ہے. اب میں نماز میں آ گیا، نیت کر لی، لمبے رکعتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اور گاڑی وہاں کھڑی ہے کہ سب کو راستے میں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو بزرگی نہیں ہے. گاڑی وہاں کھڑی کر دی جہاں سب کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو بزرگی نہیں ہے، یہ تو دینداری نہیں، یہ دینداری نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بہت خوبصورت ہے، بہت مزے کا ہے، مزے کا ہے کہ دوسروں کو راحت ملے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عمل بھی ایسا اور دل کا بھی ایسا. سبحان اللہ. عمل بھی ایسا، دل کا بھی صاف ستھرا، کینہ پرور نہیں، حسد نہیں، کھوٹ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک دل میں دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی کہ وہاں ایمان بھی اور حسد بھی ہو. سبحان اللہ. ایک دل میں دو چیزیں نہیں اکٹھی ہو سکتی کہ وہاں حسد بھی ہو اور ایمان بھی ہو. دل کا بھی صاف. حسد کیا ہے کہ جو اسے نعمت ملی ہے
کیوں ملی ہے؟ آگ لگی ہوئی ہے اندر. مجھے ملے نہ ملے، کم از کم اس کے پاس نہ رہے. یہ حاسد ہے، اور اپنا خون جلاتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی جلاتا ہے. صحت بھی خراب کرتا ہے، دین بھی خراب کرتا ہے. صحت بھی خراب کرتا ہے، دین بھی خراب کرتا ہے. نیکیاں بھی یوں جلتی ہیں جیسے لکڑیوں کا ڈھیر اور آگ لگا دی جائے، راکھ ہو جاتی ہے. نیکیاں بھی ایسی جلتی ہیں اس سے، اور صحت بھی خراب ہوتی. یہ حسد کرنے والا ہمیشہ بیچارہ اس کے چہرے پہ چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب محسود کو دیکھتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی. جب اسے دیکھتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی. یہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ کی پناہ اتحان حاسدوں سے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو ایک سچا مسلمان دل کا بھی صاف ہوتا ہے، اعمال اور کردار کا بھی اچھا، دل کا بھی صاف. طبیعت ہے، اللہ معاف فرمائے، دنیا پرستی ایسی ہے کہ یہ حسد بھی ساتھ لے کے آتی ہے. حسد بھی ساتھ لے کے آتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے پہلی امتوں میں یہ بیماری تھی، حسد. یہ تمہارے اندر بھی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے. اس نے پہلوں کو ہلاک کیا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی. دنیا پرستی جہاں آتی ہے نا، شہرت، نام و نمود، میں سب سے نمایاں، میں سب سے آگے، تو وہاں حسد آتا ہے، وہاں حسد آتا ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی. ارے میاں تم نے نظر لگانے کا سامان کیوں کیا؟ نمائش کی کیوں؟ تو ایسے ماحول میں پھر حسد بہت ہوتا ہے. ایسے ماحول میں جب ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کی ریس لگی ہو پھر بہت حسد ہوتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے یہ حسد بھائیوں میں بھی پھر ہوتا ہے. بیماری ہے، روگ ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سچا ایمان، صحت مند مسلمان، اس کے دل میں ایمان صحت مند ہو، وہاں حسد نہیں ہوتی. ہاں یہ کہہ سکتا ہے اللہ جیسے آپ نے یہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے، اسے برکت دے، مجھے بھی عطا فرما. اللہ اسے اور دے، اور وہ تیرے خزانہ میں کیا کمی ہے مجھے بھی نواز دے. یوں مانگ لے نا بھائی، یوں مانگ. اسے آپ نے عطا فرمایا ہے، مولا تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، مجھے بھی عطا فرما. کسی کا کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کا کاروبار اچھا نہیں لگتا، کسی کا گھر اچھا نہیں لگتا، کسی کی گاڑی اچھی نہیں لگتی، آگ لگ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَتَحَابُّ بِالْأَلْسُنِ وَتَبَغَضُ بِالْقُلُوبِ. زبان سے کہیں گے گاڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے، اندر حسد کی آگ جل رہی ہو. نیا گھر بنایا آ کر دل خوش ہوا، اندر ہی اندر آگ جل رہی ہے. اچھی جولری لائی آپ نے، بڑا اچھا ہار بنوایا ہے، لیکن اندر ہی اندر تکلیف بڑھ گئی ہے. تو سچے نبی نے اس بیماری کی نشاندہی کی کہ تحابُّ بالألسن وتباغض بالقلوب. زبان سے محبتوں کا اظہار ہوگا اور دل میں حسد کینہ ہوگا، اندر بغض ہوگا کہ یہ کیوں مل گیا. اسے بڑا روگ ہے، بڑا روگ. نیکیاں نہیں رہتی، نیکیاں نہیں رہتی، نیکیاں نہیں رہتی. مہینوں کی، سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی، مہینوں اور سالوں کی محنت ضائع ہو جایا کرتی. اللہ تعالیٰ اس روگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس روگ سے، اس بیماری سے محفوظ. بڑی سخت روحانی مرض ہے یہ. ایسا آدمی اللہ عبادت پر میں کبھی خوش نہیں رہتا زندگی میں. حاسد آدمی کو آپ خوش نہیں دیکھیں.
وہ جسے دیکھے گا حسد آ رہا ہے، جسے دیکھ رہا ہے حسد بڑھ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ جہاں آپس میں حسد کرنے لگے ان سے بھلائی اٹھا لی جائے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ ان کے آپس میں حسد نہ ہو۔ جہاں حسد آیا بلائی چلی گی۔ اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ حسد گھروں میں آ جائے اس گھر سے بلائی چلی جائے گی، خاندان میں آیا وہاں سے خیر چلی جائے گی، معاشرے میں آیا وہ اللہ کی خیر سے معروم ہو جائے گی۔ تو مسلمان کینہ پرور نہیں ہوتا، کھوٹ نہیں ہوتا، حاسد نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان تو اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے دین کا تعارف ایک لفظ دے کر آیا، فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اتنا مختصر تعارف، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ پوری دینی زندگی کا تعارف ایک لفظ سے، فرمایا دین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی کتنی بنیادی اساس ہے ہمارے دین میں، دوسرے کی بھلائی چاہنا، دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، دوسرے کے لیے راحت کرنا، دین تو بھلائی کا نام ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایمان والا تو ایمان والے کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی کمزوری دیکھے تو محبت سے، جیسے آئینہ ڈھول نہیں پیٹتا بلکہ جو آئینہ اسے دیکھتا ہے اس کو نشاندہی کرتا ہے کہ تیرے چہرے پہ یہ داغ ہے، ڈھول نہیں پیٹتا، بدنام نہیں کرتا۔ تو ایمان والے کے لیے تو ایمان والا آئینہ ہے، اگر اس میں کمزوری دیکھی تو چپکے سے، خیر خواہی سے اس کی رہنمائی کرتے، آئینہ ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے مسلمان تو ظالم کی بھی مدد کرتا ہے، اپنے مظلوم بھائی کی بھی مدد کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کرتا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا، بڑے کا نقصان ہو رہا ہے، اس بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اس کو ظلم سے روکنا، اس کے ساتھ خیر خواہی۔ مظلوم کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اس کے حق میں خیر خواہ بن کے کھڑا ہو گیا، مددگار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور اسلام کی سچائی نصیب فرمائے اور یہ صفات نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔